کہ غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا، غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا، اپنوں کی شفقتوں کے ستائے ہوئے ہم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ غلام مرتضیٰ آرائیں۔ جیسا کہ حالیہ بارشوں کے بعد سندھ، بلوچستان اور دیگر جو صوبے ہیں ان میں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں ڈیرہ اسماعیل خان کے مشہور سوشل ورکر شفیق بلوچ صاحب، جو کہ اپنے علاقوں میں سیلاب متاثرین کی خدمت کرتے رہے، اس کے بعد جب انہوں نے سندھ کے حالات دیکھے تو سندھ کے عوام کی خدمت کے لیے سندھ تشریف لائے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں شروع میں قرآن مجید کی آیت مبارک یہ تلاوت کیا کرتا ہوں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غلام مرتضیٰ بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے میرے لیے بہت عزت افزائی آپ نے بہت اچھے الفاظوں سے کی، اللہ تعالیٰ کو اجر عظیم دے۔ تو میں آپ کے جتنی آپ نے بات کی آپ کے مائک کے تھرو میں ڈاکٹر دل مراد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جو اس ایریے میں ان کا یہ چینل سرکار نیوز میں بڑا اہم رول ہے، ان کا اپنے لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے میں ان کا بڑا کام ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کو سلام کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے۔ ڈاکٹر دل مراد صاحب، آپ جیسے لوگ میں اپنے تک یہاں پہ جو آفٹس دیکھی آپ کی یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں شفیق بلوچ ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا سے۔ آج 13 دن ہو گئے میں یہاں پہ، ہم سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کوشش ہے، ہم آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلے دنوں میں سیلاب کی مدد کے لیے ہم نوشہرہ فیروز اینڈ سراؤنڈنگ مٹیانی روڈ اور یہ ٹھارو شاہ اور اس ایریے میں ہم کام کر رہے تھے۔ تو میرے ایک بڑے قریبی ہیں، میرے بھانجے بھتیجے ہیں رضوان گل، انہوں نے مجھے فون کیا کہ مفتی صاحب وہاں پہ لوگوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، دریا خان مری کوٹ اور اس کے علاقوں میں سوشل ورکروں کا خدمت کرتے ہیں، خود عالم دین ہیں، کراچی سے لوگوں کو راشن لا کے وہ انہوں نے بانٹے ہیں اپنے استاد محترم کے تعاون سے۔ تو مفتی محمد احمد حنفی صاحب پھر وہاں پہ صبح تشریف لائے، ان کا میں مشکور ہوں، مفتی صاحب کا، محمد احمد صاحب حنفی صاحب کا، کہ وہ وہاں سے گئے اور یہاں پہ مجھے لائے اتنے دور دریا خان مری میں، اور میری خدمت کی اور مجھے عزت دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ کرے۔ سر، آپ سندھ کے کون کون سے شہروں میں گئے؟ ارائیں صاحب، ہم 22 ستمبر سے میں وہاں اپنے ڈیرہ اسماعیل خان سے نکلا۔ مروت گروپ جو ہے نا وہ وہاں سے سامان لے کے یہاں پہ آ رہے تھے، اور ایک ساتھی ہیں، پھر دبئی گروپ ہے، ہمارے دوست ہیں ہمارے علاقے میں، اپنے سید حسن علی شاہ سید وہ کام کر رہے تھے۔ تو ان دوستوں نے بتایا کہ آپ یہاں پہ، ہم وہاں جتنا ہو سکتا تھا میں نے شروع دن سے کام کرنا، مجھے میرے لوگ جو ہے نا وہاں ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ تو پھر ہم سندھ کی طرف ہیں، وہاں سے ہم لوگ جب سندھ میں آئے، سٹارٹ ہم نے لیا خیرپور میرس ہے وہاں سے، اور ایک سمندر دیکھا میں نے، ایک پانی، اور وہاں جب میں آیا تو ایسا لگا ناظرین کہ جیسے باقی کسی علاقوں میں تو پانی گیا نہیں ہو، کہیں پہ کسی پانی نے ہماری طرف، ہم اپنے دکھ بھول گئے۔ جب سندھ میں دیکھا تو ایسا دور تک جیسے کہ ایک پورا سمندر ہو، سمندر کی لہریں نظر آ رہی تھیں، لوگوں بے گھر ہو گئے، روڈوں پہ بیٹھے ہوئے، اور دل میں کہتا ہوں کہ خون کے آنسو رونے لگا۔ پھر ان کی مدد کے لیے وہاں سے ہم نے شروع کیا، اس کے بعد کنڈیارو، اس کے بعد نوشہرہ فیروز کے سائڈوں سے یہاں پہلے ہو کے ہم آگے چلے گئے حیدرآباد میں، حیدرآباد سے ہوتے ہوئے ہم میرپور خاص گئے، وہاں سے ڈگری روڈ، آگے جمس آباد، اس کے بعد جھڈو تحصیل، اس طرف بہت تباہی مچی ہوئی تھی۔ وہاں سے پھر میرپور خاص ہے، میرپور خاص سے ہم لوگ سانگڑ کے ایریاز میں گئے، اس ایریا سے ہوتے ہوئے پھر ہم حالہ پہ آئے۔ حالہ سے ہماری ایک ٹیم ہماری کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، ساری پیچھے بھی ہمارے دوست ہیں، ارائیں برادری ہماری ماشاءاللہ، آپ بھی ارائیں برادری سے تعلق ہیں اور بڑے قوم کا فخر ہیں ابھی۔ تو ہمارے وہاں پہ شفیق ارائیں اور ان کے بھائی جو ہے نا وہاں پہ کام کرتے ہیں، راشد وغیرہ۔ تو ادھر سے حالہ ہے، حالہ سے ہمارا جو مورو میں بہت بڑا اچھا آفس ہمارا ڈیولپ ہو گیا ہے، عبدالحکیم بگیو صاحب اور ان کے ساتھ مصطفیٰ صاحب ہیں، محبوب بھائی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ، ایک سروس مین کے لیے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ اور وہاں سے ہم نوشہرہ فیروز ہیں، نوشہرہ فیروز میں ہمارے محبوب صاحب ہیں، یہاں پہ ریاض صاحب ہیں، جید صاحب ہیں اور محمد احمد حنفی۔
تو ان کی بھی ٹیم وہاں پہ ہمیں سپورٹ کری، حالانکہ ان کی اپنی ایک ویلفیئر توکل سوشل کے نام سے وہ بھی کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت کام کیا، لوگ ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک ہمارا چھوٹا سا کام ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ سر آپ جب سیلاب زدگان کے پاس گئے، ان کو روڈوں پہ کے کناروں، نہروں کے کناروں پر بیٹھے، ان کے حالات کیسے ہیں؟ آپ نے کیا محسوس کیا؟ ایک اگر شعر میں پڑھوں، ایک شعر یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا ارے صاحب، مرتضیٰ صاحب، کہ میں نے اکثر یہ کہا کہ غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا، یہ میں نے ان کی نمائندگی کی ہے جو وہاں پہ لٹے پھٹے، جو آپ کے متاثرین، بے گھر، بے یار و مددگار، ایسے لوگ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ 2 ماہ سیلاب کو ہونے والے، 14-18 اگست سے جو سیلاب شروع ہوا، یہاں پہ بارشیں آئیں، بہت زیادہ ہو گئی، اور ہم وہاں پہنچے مطلب یہ ستمبر کے لاسٹ میں، اکتوبر میں، تو اب تک کشتیاں چل رہی تھیں، بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی طرف سے میں نے ایک شعر پڑھا کہ غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا، غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا، اپنوں کی شفقتوں کے ستائے ہوئے ہم، وہ لوگ آپ کے لوگ، ہمارے لوگ، سندھ کے یہ باسی، وہ اپنوں کی شفقتوں کے ستائے ہوئے مجھے لگا۔ ان کی زبان پہ ایک ہی شکوہ تھا، 2 ماہ میں ہمارا کوئی یہاں پرسان حال نہیں ہوا، اور سائڈوں پہ روڈوں کے ساتھ آ کے بہت زیادہ کام ہوا، لیکن بہت جو علاقے دور تھے ان کے شکوے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ سر آپ کی تنظیم ڈیرہ اسماعیل خان میں کئی سالوں سے کام کر رہی ہے، لیکن آج تک آپ آف دی کیمرہ کام کر رہے ہیں، کیمرے کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک تو ارے صاحب، اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی عزت نفس، جب آپ کیمرے کے سامنے کوئی چیز دیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ خود آپ کی امداد کو لینا تو چاہتے ہیں لیکن شو نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ تو شفیق بلوچ اپنے نام سے، اپنے دوستوں کے تعاون سے، وہاں ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے جو ہیں ضیاء حسین شاہ، ان کے جو ہمارے ناظم صاحب کے حسن علی شاہ صاحب کے بھائی تھے، ان کے بیٹے اسفند شاہ صاحب ہیں، اور بہت سارے ہمارے باخبر پاکستان، وہاں پہ بڑا میڈیا اچھا رول ہمارا کیا، خالد بلوچ صاحب کا پہاڑ پور پاکستان کے نام سے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، تو ہم نے اس کو تھوڑا سا پس پردہ رکھا ہوا تھا۔ پھر مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ شفیق بلوچ فاؤنڈیشن کے نام سے اس کا نام رکھیں، اور پھر یوں تھوڑا سا ہم نے اس کو شو کیا۔ اس وقت اس چینل کے تھرو برسات متاثرین اور حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ حکومت سے میری ریکویسٹ ہوگی، بلکہ میں نے بہت ساری ایسے بیواؤں کی، ایسے جھونپڑیوں میں، ہمارا ایک اور مشن بھی ہے یہاں پہ سندھ میں، ہم خاص کر کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں ماشاءاللہ، یہ جو معذور ہوتے ہیں، ڈیف اینڈ ڈم ہوتے ہیں، جس طرح مطلب ہے جو سنتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، میرے اپنے بچے معذور ہیں، وہ کہتے ہیں جب اپنے اندر آپ کا دکھ ہوتا ہے تو وہ آپ دوسروں کے لیے وہی سوچے گا۔ تو ڈیف اینڈ ڈم کے لیے، معذور گونگے بہروں کے لیے ہم نوشہرہ تگر برادری ہے، غلام فرید تگر ہے، ان کے بھائی ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے ایک ہمیں ڈونیشن کی ہے، انہوں نے ایک ہمارا ایک ٹکڑا زمین کا دیا ہے یہاں پہ حیدر چوک کے ساتھ، تگر گاؤں ہے، یہاں پہ ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ تو حکومت سے میری یہ ریکویسٹ ہے، تمام NGO سے، تمام لوگوں سے، ایسے سراؤنڈنگ کے علاقے ہیں رائیں صاحب میں جا کے ایسا لگا کہ ان کے کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایک تو سراؤنڈنگ پہ، سائڈوں پہ لوگ نہیں جاتے ہیں، دور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس ٹینٹ نہیں ہے، ان کے پاس راشن نہیں ہے، ان کے پاس جو گھر گرے ہوئے ہیں، دیواریں ہیں، ان کے ساتھ اب تک انہوں نے اپنا جگاڑ لگا کے وہ پردے چھپائے ہوئے ہیں، عورتوں کو چھپایا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اور دوسرا میں میسج دوں گا آپ کے تھرو ان لوگوں پہ، میں نے ایسا بھی موقع ملا ہے، سوری ٹو سے بٹ دا فیکٹ از، یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، ان کا مال مویشی، ان کا اگر کسی کا ایک کونا گرا ہوا ہے، ایک گھر گرا ہوا ہے، اگر ان کو کہیں سے راشن ملتا ہے تو بہت سوری ٹو سے بٹ دا فیکٹ از کہ وہ اپنے بچوں کا خیال زیادہ کرتے ہیں، دوسرے غریب کا نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ تھوڑے افیکٹ کیے ہیں، وہ تھوڑا نقصان ہوا ہے۔ ہمیشہ ان کا خیال کریں جو دوسرے وہاں پہ جن کو زیادہ ضرورت ہے، اور مسلمان کی یہی پہچان ہونی چاہیے، وہ اپنا راشن اپنے گھر بھرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا فائدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ غریب کا نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈیزرونگ نہیں ہوتے ہیں پھر بھی راشن مانگتے ہیں، وہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سوشل والوں کو بھی۔ سر ہم نے سنا ہے کہ آپ کا شعر و شاعری کے ساتھ بھی لگاؤ ہے؟ ہاں، رہا ہے، تعلق رہا ہے، اور اسپیچز وغیرہ میں نے ماشاءاللہ
گولڈ میڈل لیا الحمدللہ. میں اسپیچز بھی اچھی کرتا تھا, شاعری بھی کرتا تھا, اور سرائکی میں اسپیشل ہماری مدر ٹنگ جو ہے نا وہ سرائکی ہے, تو اس کا ہے. سر ابھی یہ ہماری صوبہ سندھ کی عوام اس وقت بہت مشکل میں ہے, ان کے گھر گر گئے ہیں, بے روزگار ہو گئے ہیں, بیماریاں پھیل رہی ہیں, انتہائی دردناک ماحول ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دردناک ماحول میں بھی آپ کوئی ایسی غزل سنائیں تاکہ ان غریبوں کا کچھ دل خوش ہو جائے. اردو کا ایک شعر میں جو آج ان حالات میں ہے, ایک قطعہ ہے, میں آپ کی نظر کرتا ہوں, اور مجھے بڑا اسکولوں کی حالت زار جو میں نے دیکھی گاؤں بودےوال جھڈو تحصیل میں, اور وہاں ڈگری روڈ کے ساتھ میں وہاں پہ گیا تو رونا آیا, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے ایک قطعہ پڑھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. یہ بہت دور تک آواز جائے گی اور سمجھی جائے گی کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو ارائیں صاحب, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب کتاب بنائے, ہماری درس گاہیں بھی سبق دینے والی ہوں, ہم صاحب کتاب بنیں, صاحب ایمان بنیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے, ولتنظر اور دیکھو, نفس ما قدمت لغد کہ تمہارے نفس نے, تمہارے جی نے آگے کیا بھیجا ہے, قبر کے لیے, توشہ آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, ان اللہ خبیر بما تعملون کیونکہ اللہ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے, دیکھتا ہے. دعا ہے میں ایک دفعہ پھر آخر میں ڈاکٹر مفتی مراد صاحب کا, مولانا محمد احمد حنفی صاحب کا, اور آپ کا, اور یہاں پہ جتنے بھی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کے چینل کے لیے دعا گو ہیں, سرکار نیوز کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات دگنی ترقی, آپ لوگوں کی آواز اٹھا رہے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. تو ناظرین ابھی آپ نے شفیق ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بانی اور چیئرمین شفیق بلوچ صاحب کی بات چیت سنی. انہوں نے سندھ کے حالات کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس وقت سندھ میں کتنے دردناک حالات ہیں. شفیق بلوچ صاحب خیبر پختونخوا کے بعد سندھ میں بھی اپنی سوشل ورک کے لیے آئے ہیں. یہ بہترین انسان ہیں, انہوں نے کافی لوگوں کی مدد کی ہے, صرف انسانیت کی خدمت, بغیر رنگ و نسل کے فرق کے انہوں نے خدمت کی ہے. اور انہوں نے سرکار نیوز کے پلیٹ فارم سے اپیل کی ہے کہ اس وقت جو بھی لوگ بے گھر ہیں, جن کو اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے, مہربانی کریں, باہر نکلیں اور سیلاب زدہ علاقوں میں جائیں اور ان کی دل کھول کر مدد کریں. آپ کا ہوسٹ غلام مرتضیٰ آرائیں, سرکار نیوز.